السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر آپ کو پیارا پکوان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایکسپریس ٹی وی ہے, پیارا رمضان ہے اور افطار عامل کے ساتھ ہے اور نمکین گوشت یہاں پر بن رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب بات کریں چاکلیٹ پینٹ بٹر اسموتھی یہ تیار ہو گئی ہے. اس کا طریقہ کار میں جلدی سے آپ کو بتا دوں. میں نے اس میں کچھ کیلے ڈالے اور کیلے ڈالنے کے ساتھ برف ڈالی. برف ڈالنے کے بعد اس میں میں نے چاکلیٹ پاؤڈر ڈالا اور اس میں میں نے پینٹ جو ہم لوگ کہتے ہیں اس کو پینٹ بٹر, تو پینٹ بٹر اس میں ڈالا, کسی بھی برانڈ کا آپ لے سکتے ہیں. پینٹ بٹر ڈالا اور پھر شہد اس میں ڈالا. شہد چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پینٹ بٹر اور شہد میں از خود مٹھاس کے ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے اس میں دہی ڈالا. دہی ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں دہی اور دودھ کا توازن برقرار نہیں رہنا چاہیے, بلکہ دہی کم ہونا چاہیے, دودھ تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے. تو اسموتھی تب بنتی ہے کیونکہ دہی کے ساتھ دودھ مل جاتا ہے. اس کو ہم نے بنایا, اسموتھی تیار ہوگی, رکھ دی ہے. اس میں ہم نے ابھی صرف اور صرف جب وقفے میں گئے تو ہم نے اس میں کالی مرچیں ڈالی تھی اور اب وقفے کے دوران ہم نے اس میں پسا ہوا زیرہ بھی ڈال دیا. پسا ہوا زیرہ, نمک اس میں سب ڈل چکا ہے اور ابھی کچھ دیر بعد تیار ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب دوبارہ آتے ہیں, کالز کی طرف سے آتے ہیں. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. اچھا ڈراپ ہو گئی, آپ پہلے بتا رہے تھے. اچھا دیکھیں, پگمنٹیشن سے لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں کہ سب جھائیاں آ گئیں, جھائیاں مستقل رہتی ہیں پرماننٹ. میں بیچ میں بات وہ رہ گئی تھی کہ دیکھیں اس کے علاج آ گئے ہیں, کمپلیٹ علاج آ گئے ہیں ہائپر پگمنٹیشن کے, جن کو ہم جھائیاں یا ملازمہ کہتے ہیں. اس کی بڑی اچھی ایک تو پیکو لیزر آ گئی ہے. لیزر ہے جو کہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو ہم کریمیں لگا رہے ہوتے ہیں وہ ایک ڈیپتھ تک جا رہی ہوتی ہے, ڈیپ نہیں جا رہی ہوتی. اور اگر یہ پگمنٹیشن ڈیپ ہے, اگر یہ 8-10 سال سے زیادہ ہو گئی ہیں جھائیاں, تو نیچے بیٹھ گئی ہیں جھائیاں, تو اس کے لیے ہمیں لیزر چاہیے. اور اس کی آئیڈیلی ایک لیزر آئی ہے, امیزنگ لیزر آئی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں پیکو لیزر. جب پیکو لیزر فائر کرتی ہے میلانوسائٹس پہ تو اس کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے, اس سے پھر میلانن نہیں بنتے, وہ جھائیاں ڈیولپ نہیں ہوتی. تو اس کے اندر آپ لوگ کنفیوز نہیں ہوں, گھر کے ٹوٹکے نہ شروع کر دیں. مختلف چیزیں آپ چہرے پہ جتنا لگاتے ہیں اس سے اور چہرہ خراب ہوتا چلا جاتا ہے اور ہائپر پگمنٹ ہوتا چلا جاتا ہے اور خراب ہوتا چلا جاتا ہے. تو آپ کو جج کرنا ہے کہ یہ اوپر کی لیئر میں ہے, انٹرمیڈیٹ لیئر میں ہے پگمنٹیشن, یہ ڈیپ کی لیئر میں ہے. کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا پھر ڈراپ ہو گئی. جی آپ تھوڑا سا یہ پرابلم ہے, لیکن آپ لوگ اپنے جو بھی پرابلم ہو ضرور ضرور دیجیے گا ہمارے. کرتے رہے جی, آپ بتائیں. تو یہ پگمنٹیشن اگر اوپر آپ کیا کرتے ہیں, گئے ڈاکٹر کے پاس دکھایا, اس نے کریمیں دی, کاؤنٹر سے لی, لگائیں. وہ پگمنٹیشن جو سپرفیشل ہے, 4 سے 6 سال کی جھائیاں ہیں, وہ تو بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن اگر ڈیپ بیٹھ گئی ہیں تو ادھر کریم جا ہی نہیں رہی ہے, ایبزارب ہی نہیں ہو رہی ہے, تو اس کے لیے ہمیں لیزر چاہیے. اس کی میزو تھراپی آ گئی ہے. میزو تھراپی بھی کیا ہے, نیڈلنگ ہے. میزو تھراپی میں وہ انگریڈینٹس ہیں جو کہ اندر جا کے فائر کر رہے ہیں اور اس کو میلانوسائٹس کو ختم کر رہے ہیں اور کلر کو اچھا کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ میرے سے پوچھ رہے تھے گلوٹاتھیون کا کیا کام ہے؟ ہاں میں نے پوچھا تھا. ہاں, اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں یار وائٹننگ انجیکشن, یہ آج کل اتنا کریز ہو گیا ہے. جو لوگ پتہ نہیں کیوں گور ہونے کے لگائے جا رہے ہیں. ارے بھائی, اللہ نے جو اتنا خوبصورت آپ کو رنگ دیا ہے, جو اللہ نے آپ کو, پتہ نہیں لوگ فطرت کے خلاف کیوں جاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں مہنگی چیز ہے, یقین کریں, پھر ہم ڈاکٹر بدنام ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 50,000 لے لیے, لاکھ لے لیا. آپ اس چیز پہ جا کیوں رہے ہو؟ اچھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ انجیکشن لگا لیے, 8-10 انجیکشن لگا لیے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. سائیڈ ایفیکٹ سے زیادہ کہ اس کو پھر مینٹین رکھنا پڑتا ہے, اور ایور نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں میں نے یہ 50,000 لاکھ روپے کا انجیکشن لگا لیے تو فار ایور میں وائٹ ہو جاؤں گی؟ نہیں, آپ کو ایک گلو میں وائٹ ہو جاؤں گی نہیں, بلکہ آج کل تو وائٹ ہو جاؤں گا بھی ہے. وہ تو بہت زیادہ کریز ہے. ہاں, مردوں میں بہت زیادہ ہے. دیکھیں, خوبصورت ہونا ہر شخص, ہر شخص, ہر انسان, اور اس کو اچھا بھی لگتا ہے. آپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. میں صرف ہر پیشنٹ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ بیٹا انجیکشن سب موجود ہیں, ایک سے ایک انجیکشن آ گئے. آج کل تو ڈاکٹر صاحب بڑا کلاس کا انجیکشن آیا ہے جس میں 12 انجیکشن ایٹ اے ٹائم لگتے ہیں. اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اس میں اسٹیم سیلز ہیں, ہائیڈروکینون ہے, بہت ساری چیزیں, ملٹیپل چیزیں. کورونا سے بچنے کو انجیکشن آیا ہے کہ اس میں آپ بہت ساری چیزیں ایسی ڈالتے ہیں کہ وائٹامن. ہاں جی جی, وہ 14 انجیکشن لگتے ہیں. وہ 14 انجیکشن لگتے ہیں. محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں 12 انجیکشن تو جب کتا کاٹتے ہیں تب لگتے ہیں. نہیں, وہ 14 انجیکشن لگتے ہیں, لیکن اس کے بھی 2-3 ہو گئے, وہ 14 لگتے ہیں. موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. جی 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 جی, مجھے ڈاکٹر جاوید سے سوال پوچھنا تھا. جی بتائیے. پگمنٹیشن کے بارے میں, کہ اس کے لیے آپ کوئی ریمیڈی وغیرہ بتائیں مجھے. دیکھو بیٹا, ریمیڈیز آپ نارملی اسکن کو گلو کرنے کے لیے تو کر سکتے ہیں. ٹماٹر لگا لیا, کھیرا لگا لیا, بیسن سے منہ دھو لیا, لیمبو لگا لیا, سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر دانے ہو گئے, اسکن کی کوئی پرابلم ہو گئی ہے, جھائیاں ہو گئی ہیں, اس کے علاج ہے.
آپ اسکن کو چھیڑو گے نا تو وہ خود چھیڑنے لگتی ہے آپ اس کو رب کرو گی. ابھی ایک پیشنٹ میرے پاس آئی تھی, اس کو ایکزیما ہو گیا, ڈیٹول سے بار بار ہاتھ دھو رہی ہیں. اینٹی سیپٹکس انہوں نے اتنی ڈیٹول اور سینیٹائزر یوز کیے کہ ان کو انفیکشن ہو گیا. تو ہر چیز کا استعمال طریقے سے ہوتا ہے, اور طریقے سے کریں گی تو اس کا نقصان نہیں ہوگا. تو اینی وے ریمیڈیز سب سے اچھی ہے کہ دھوپ سے بچو. یار موہت بھائی یہاں پر سینیٹائزر بڑا گاڑا ہے, نیچے جو بڑا پتلا ہے, پانی ملا رہا ہے اس میں ہے, کیا کر رہا ہے وہ آئزو پروپائل الکوہول نہیں, زیادہ لوگ مل کچھ گیا ڈال رہے ہیں اندر, نیچے پتلے والے ہیں, یہاں تو بڑا اچھا والا ہے, یہ بہت اچھا ہے. تو کچن والا لے گیا آپ لوگوں کو ایک تو یہ ابھی علی ہے, تو وہاں کون سا ٹیمپریچر میں ہمارا اتنا شدید ہے؟ یہاں گاڑا ہے, نہیں یہاں پتلا نہیں ہے. وہاں بولو جہاں پہ ٹھنڈک ہے وہاں پتلا ہے. ہاں جی علی محمد صاحب جی. لیکن اصل چیز ہونی چاہیے آئزو پروپائل الکوہول, وہ 93% 70% ہونی چاہیے. تو آپ کو سن لائٹ جو ہے نا مین چیز, سن لائٹ سے آپ کو پگمنٹیشن کے لیے بچنا ہے. سن لائٹ میں جائیں گے پگمنٹیشن بھی آئیں گی, کلر بھی خراب ہوگا. آپ اس میں سن بلاک لگائیں, حجاب لیں, کور کیجئے اپنے ہاتھ کو. آج کل تو میں نے بھی کالر آگے ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں ابرار بات کر رہا ہوں. جی بتائیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو جھائیاں ہیں 10 سال سے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی اس کا کوئی ٹریٹمنٹ کرایا آپ نے؟ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ آپ کے ہیں یا آپ کی مسز کے ہیں, کس کے ہیں, آپ کے ہیں کس کے ہیں؟ 10 سال پہلے کا ایڈ ہی دیکھا تھا آپ نے, چھایا دور کرے پھل میں اثر کرے جپسی امیزنگ. دیکھیں 10 ایئرز جو ہو گئے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نیچے سلائڈ کر جاتی ہے, اور اس کی سب سے اچھی انڈیکیشن مارکنگ یہ ہے کہ پھیلی ہوئی جھائیاں ہوتی ہیں, ڈیمارکیٹنگ لائن نہیں ہوتی. اگر اوپر جھائیاں ہوں گی, پگمنٹیشن ہوگی تو اس کی ڈیمارکیٹنگ لائن ہوگی اور ڈارک ہوگی. جو نیچے 10 سال 8-10 سال کی ہو جاتی ہیں نیچے بیٹھ جاتی ہیں اور ڈم ہو جاتی ہیں وہ. اینی وے دیکھیں اگر وہ ڈم ہو گئی ہیں اور دیر ہو گئی ہونے تو اس میں آپ کے لیزر بڑے کام کرتا ہے, اس میں میزو تھراپی بہت کام کرتی ہے, اس میں PRP ایک ہوتی ہے, پلیٹلیٹ رچ پلازما ہم کرتے ہیں, آپ کا بلڈ لیتے ہیں اور وہ انجیکٹ کرتے ہیں. لیکن بیسک چیز یہی ہے کہ ہم آپ کو کچھ کریم دیں گے, کسٹمائز کریم بنا کے دیں گے, اور وہ کسٹمائز کریم ڈیپتھ تک کام کرے گی. اور اگر خدا نہ کرے ریزسٹنس اس سے بھی ہو رہا ہے تو اس میں ہمیں پھر لیزر میں جانا پڑتا ہے. ایک اور کال موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ دیکھو آپ, یہ دیکھو, میں میرا سب دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی کھا جاؤں. مجھے بھی یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, یہ نمکین گوشت تم کیسے بن گئے یہ. جی کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہلو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے شوگر ہے تقریباً 8 سال سے نا, تو میں انسولین بھی لگاتی ہوں, کبھی ٹیبلٹ پہ آتی ہوں, تو اس کی وجہ سے میری اسکن ہو گئی ہے پتلی, مطلب تھوڑی سی اسکن پتلی پتلی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز میں اسکریچ لگ جاتے ہیں فوری طور پہ, اور ہیلنگ نہیں ہوتی, کٹ لگ جاتے تو ہیلنگ نہیں ہوتی ہے. اور ہے نا اسکن پہ جو ہے نا فیس پہ میرے بلیک سے دھبے ہو گئے فیس پہ. ٹھیک ہے. دیکھیں شوگر تو ایک ایسی چیز ہے کہ ایوری ٹیشو آف دا باڈی کو ڈیمیج کرتی ہے. سب سے پہلے تو شوگر پہ کنٹرول رکھیے, ویٹ کو نہیں گین ہونے دیں, اور خود بھی احتیاط رکھیے. کیونکہ دیکھیں شوگر والے کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی چوٹ لگ جائے, کوئی چھینٹا آ جائے تو وہ ہیل اپ نہیں ہوتا. تو آپ ایک تو ڈائبٹیز کو اپنے کنٹرول رکھیے. دوسری بات یہ کہ آپ کے اگر خدا نہ کرے پگمنٹیشن ہے, اگر زیادہ ہے, مجھے اپنی تصویر ضرور, ہمارا لنک آ رہا ہے محسن, اسکن ایکسپرٹ کلینک بائی ڈاکٹر جاوید ہے. لنک آ رہا ہے, لنک اگر نہیں آ رہا تو دے دیں. اسکن ایکسپرٹ کلینک بائی ڈاکٹر جاوید, آپ ڈالیں گے ساری ڈیٹیل آ جائے گی. آپ اپنی پرابلم, اپنے فوٹوگراف اس میں بھیجیے. میں آن لائن سب کو اس وقت تھرو آؤٹ, ڈاکٹر صاحب میں تھرو آؤٹ دا ورلڈ ماشاءاللہ آن لائن کام کر رہا ہوں. اچھا اور ماشاءاللہ پاکستان میں ہماری ساری میڈیسنز جا رہی ہیں اکارڈنگ ٹو یور کسٹمائز. جیسے آپ کے پرابلم ہے آپ ہمیں رنگ کیجیے, ہمارا اسٹاف اٹھائے گا, اپنے فوٹوگراف بھیجیے, میں خود ڈائریکٹ بات کرتا ہوں, اور آپ کو گھر پہ وہ میڈیسنز مل جائے گی انشاءاللہ. اس سے فائدہ یہ ہوگا جیسے آپ ڈائبٹک ہیں, 8 سال پرانی ڈائبٹک ہیں, تو میں آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں دوں کہ آپ کو ریش آئے. پتہ چلا کہ میں نے آپ کو کوئی چیز جھائیوں کے لیے ایسی دے دی جس میں ریٹینول ہے, وائٹامن اے ہے, جو کہ پیل آف کر دیتا ہے, یا آپ ویکس کرتی ہیں, تھریڈ کرتی ہیں, خدا نہ کرے اس سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے. تو ڈونٹ وری, آپ اپنا صرف نمبر, نام ہمارے پاس بھیج دیجئے, ہم اکارڈنگلی آپ کو بنا کے بھیج دیں گے. تو افطار کی تیاریاں, کیا اس میں کیا میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سر, جو میرا اس نمکین گوشت کو دیکھ کر
یا اللہ روزہ جلدی کھلوا دے پروردگار, یا اللہ روزہ جلدی کھلوا دے, وقت کو تو گھما دے میرے مالک, جلدی لیا 7 بجے تک. یہ بچ جائے گا ڈاکٹر صاحب, غائب ہو جائے گا. غائب یہ تو اگر یہ غائب ہوا, ہاں اگر یہ غائب ہوا تو تم یاد رکھو میں بھی ہیری پوٹر کی چادر پہن کے آ سکتا ہوں, اب میں بھی دیکھ سکتا ہوں یہاں پر کون کون کیا کیا کر رہا ہے. یار میرے پاس وہ چادر موجود ہے, ڈائریکٹر نے مجھے دے دی تھی. ڈاکٹر صاحب ان کو الاؤ کر دیں, 2 بوٹیاں میرے لیے گھر لے جاؤں گا میں. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کے لیے. ڈاکٹر صاحب آج آپ لے کے جائیں گے؟ نہیں 2 لاکھ کرو انکار, سسرجی رنگ لائے گا پیار, نمکین گوشت تم لے کے جاؤ گے. نہیں تھوڑا سا دے دیے گا, تھوڑا سا بھائی دے دیں گے ان کو. اور جی ڈاکٹر صاحب بتائیں. اچھا تو وائٹامن سی کورونا کے لیے بھی دیکھیں, جو ہمارے ریزسٹنس ہے, ہماری امیونٹی ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے اس وقت وائٹامن سی یوز کرتے ہیں. جی ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر میں رفیق خان اسلام آباد سے. جی رفیق بتائیے کیا پرابلم ہے؟ سر کیسے ہیں, خیریت ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں, آپ کو رمضان مبارک ہو. آپ بتائیے. کو مبارک سر, تھینک یو. اچھا سر, اس طرح کہ میں 3 سال سے شوگر کا پیشنٹ ہوں. جی تو میرے ساتھ مسئلہ یہ کہ چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں, میرے پاؤں جو ہے خشک ہو جاتے ہیں اور نیچے سے سفید ہو جاتے ہیں, ڈرائی ہو جاتے ہیں, ڈرائی ہو جاتے ہیں, اور خارش بھی ہوتی ہے انگلیوں کے درمیان پیسنے میں. اور وائٹ ہو جاتا ہے ان بٹوین دا فنگرز. ڈاکٹر صاحب ڈرائنس کا مجھے بتائیے کیا اس کا کیا طریقہ ہے؟ فنگرز میں وہ بھی وائٹ ہو جاتی ہے, اور نیچے جو پاؤں کی تلوے ہیں نا وہ بھی سر وائٹ ہو اور جاتے آپ اسلام آباد میں؟ ہیں. جی خوش سر. موسم ہوا, خوش موسم. دیکھیں ایک تو دیکھیں بات یہی ڈفرینس ہے. میں خود اسلام آباد آتا ہوں, پنڈی آتا ہوں, 6 روڈ پہ میری اپنی کلینک بھی ہے, اور میں ماشاءاللہ واک اینڈ حسن ابدال سب یہ حویلیاں والیاں سب وہاں کے سارے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں, ایون پشاور کے. دیکھیں وہاں ڈرائی, اچھا ڈرائی وہاں اس طرح کا ہے کہ اب آ رہا ہے سمر اور موسم بہتر ہوتا چلا جائے گا, گرمی بہت ہوگی, لیکن وہاں ایک بارش پڑتی ہے ایک دم ڈرائنس آ جاتی ہے. اس کے لیے بیسٹ چیز ہے, میں آپ کو بتاؤں گا, اینٹی فنگل آپ لیجئے جو انگلیوں کے بیچ میں ہو رہا ہے. اس میں آپ میرے سے کانٹیکٹ میں آ جائیں میرے نمبر پہ, کیونکہ اگر میں میڈیسن زولین ایکس بتاتا ہوں, کیونکہ اینٹی فنگل ہوتی ہے, 10 لوگ دیکھتے ہیں سیلف میڈیکیشن نہ شروع کر دیں. ابھی آپ اس کے اندر ٹریویجن کریم اور نووا سیلیک کریم اور بیٹنوویٹ آئنمنٹ اور تھوڑا سی پولیفیکس ملا لیجئے, ان کو مکس کر کے لگا لیں, اس میں لیکوڈ پیرافین اور گلیسرین بھی ملا لیں, تو یہ جو آپ کے ڈرائنس ہے ختم ہو جائے گی. لیکن جو فنگل انفیکشن ہو رہا ہے آپ کو, اس کو کینڈیڈیل انفیکشن کہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا, وہ اوور سویٹنگ سے بھی ہو جاتا ہے. تو وہ آپ میں سے کانٹیکٹ میں آ جائیے, انشاءاللہ میں آپ کو ٹریٹمنٹ کچھ بھیجوں گا, اس سے بالکل سیٹ ہو جائے گا. جی کوئی اور سوال ہو تو بتا دیے گا بھائی. ڈاکٹر صاحب سب کی نگاہیں نمکین گوشت کی طرف, ہماری نظر پوری قوم کی نگاہیں نمکین گوشت کی طرف, لیکن ملے گا مغرب کی اذان مغرب کی اذان کے بعد ملے گا. بھئی یہ تھوڑا صبر کرو مسلمانوں, میں بھی صبر کر رہا ہوں, تم صرف دیکھ کے صبر کرو, میں صرف قریب رہ کے صبر کر رہا ہوں. ہاں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب وائٹامن سی کا بتا رہے تھے, وائٹامن سی اس کورونا کالر آ گئے جی, کالر موجود. اچھا کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ڈراپ ہو گئے, بولتے رہیں جی. اچھا وائٹامن سی, ایک تو ذہن میں رکھیے کہ وائٹامن سی اگر ٹاپیکلی بھی آپ فیس پہ لگاتے ہیں, پگمنٹیشن کے لیے کلاسیکل چیز ہے, ایجنگ کے لیے کلاسیکل چیز ہے, لیکن آپ کو 5%, 10%, 15%, 25% یہ اکارڈنگلی دینا پڑتا ہے. ہم آج کل وائٹامن سی سیرم میں دے رہا ہوں, اس پہ ملٹیپل چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں جو کہ آپ کی پگمنٹیشن کو بھی کلاسیکلی ختم کرے گی, اور آپ کے اندر بلیف کریں کہ ایسا چینج آئے گا آپ کے اندر کہ پگمنٹیشن اور اینٹی ایجنگ, لفٹنگ سب چیزیں آ جائیں گی. اور وائٹامن سی اورلی بھی لیجیے آپ, اورل لینے میں اس سے آپ کا امیونٹی ہوگی, تو امیونٹی آپ کی کورونا کے لیے امیونٹی از ونڈرفل. اچھا وائٹامن سی کیا کام کرتا ہے انٹرنلی, جو آج کل کورونا کے لیے بتاؤں آپ کو, کہ جو ہماری سانس کی نالی ہوتی ہے اور کھانے کی نالی ہوتی ہے, اسپیشلی سانس کی نالی جو ہوتی ہے, اس میں سیلیری موومنٹ ہوتے ہیں, ایپیتھیلیل لائننگ ہوتی ہے, اور جہاں سے آکسیجن, کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن ہم لے رہے ہوتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ ہم باڈی سے نکال رہے ہوتے ہیں, وہاں ایلویلائی جہاں یہ پرابلم ہوتی ہے, ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہوتا ہے, وہاں سیلیری پروسیس ہوتا ہے. وائٹامن سی وہاں ہیلپ کرتا ہے. تو کورونا کے لیے خدا نہ کرے کسی کو کورونا ہو جاتا ہے, اور اللہ نہ کرے اس کے لیے ریسپیریٹری پرابلم ہو رہی ہے, ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم ہو رہا ہے, اس کے لیے اورل وائٹامن سی از ویری بینیفیشل. اور ابھی سے ہم لوگ لینا شروع کر دیں تو ایکسٹرنلی بھی از ونڈرفل, اور ہر سبزی میں, ہر فروٹس کے اندر موجود ہے, اور لگانے میں ٹراپیکل بھی لگائیے. لیمو استعمال ہو رہا تھا 200 روپے کلو مل رہا تھا, اب 600 روپے کلو ہو گیا, اب کیا کریں؟ تو لیمو کہہ رہے ہیں رالی محمد صاحب کے 200 روپے مل رہا تھا, اب 600 روپے کلو ہو گیا, کیا کریں؟ بھائی ایک ویسے لیمو بہت اچھا ہے, بہت زبردست چیز ہے وائٹامن سی. کہہ رہے ہیں 600 روپے کلو ہو گیا, ایک لے لیں, 2 لے لیں, زیادہ کیوں لے رہے ہیں؟ 50 روپے کا ہو گیا. تو یار اب کچھ تو چلو 50 روپے. چلے یہیں پر ہم اپنے سیگمنٹ کو اختتام پذیر کرتے ہیں. نمکین گوشت تیار ہے, اور چاکلیٹ پینٹ بٹر اسموتھی یہ بھی آپ کے لیے تیار ہے. عامر لیاقت حسین کو کچن سے اجازت دیجیے, مجھے بھی جانا ہے
پیارا انداز نیکی کرنا ہے. اس کے بعد عامر آن لائن ہے, تو ابھی بہت سارے کام کرنے باقی ہیں. اور بچہ بھی آج ایک اور بچہ گھر جا رہا ہے, ایک اور بچہ گھر جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ ہے پیارا انداز نیکی. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں, ہماری بہن یہاں تشریف لائی ہیں, اور ان کا ہم نے صبح جب پیکیج آپ کو دکھایا تھا, نورین صاحبہ, اور یہ بیوگی کے عالم میں زندگی بسر کر رہی ہے. لیکن معاشرے کا جو ایک برا پہلو ہے وہ یہ کہ ہم ایک تو مدد نہیں کرتے دوسروں کی, اور خاص طور پر جو مطلقہ یا بیوہ خواتین ہوتی ہیں, ایک تو ہم ان کی مدد نہیں کرتے, دوسرا اگر ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں تو کراہیت کی نظروں سے دیکھتے ہیں. یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے آقا و مولا اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیواؤں کا, مطلقہ خواتین کا خاص طور پر خیال رکھا. اور آپ کی ازواج مطہرات میں سوائے ایک اہلیہ کے جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, اس کے علاوہ کوئی کنواری اہلیہ نہیں تھی. یا تو بیوہ تھیں, یا مطلقہ تھیں, یا جنگوں میں اسیر تھیں. آپ نے ان کا, یعنی آپ سب کے سہارا بنے. آپ تو ہیں ہی سہارا, آپ کا نام سہارا ہے, آپ خود ایک سہارا ہے. اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ سہارا چاہیے یا رسول اللہ. اب یہاں پر نورین صاحبہ جو ہیں, ان کا ایک بیٹا ہے, 2 بیٹیاں ان کی ہیں. شوہر کینسر کا شکار ہو کر انتقال کر گئے. سب سے چھوٹی بچی جو ہے سانس کی بیماری میں شدید مبتلا ہے, اور بچوں کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے, اور وہ پڑھ بھی رہی ہیں. بیٹا عبداللہ بھی پڑھنا چاہتا ہے, لیکن باپ کے انتقال کے بعد ان کمسن کاندھوں پر پورے گھر کی ذمہ داری کا بوجھ ہے. اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو یہ گھر کا واحد سہارا ہے یہ بے روزگار ہو گئے. ایسے میں گھر کی دال روٹی اور ننھی سی بیمار بہن کا علاج مالجا کیسے ہو. تو خیر, ایک تو ان کے لیے میں ابھی ایک بات ابھی کروں گا ان سے بعد میں, جب یہ افطار کی ٹرانسمیشن ہماری ذرا ابھی وقفہ ہوگا. لیکن ابھی آپ کو نورین وحید صاحب اپنے گھر کے حالات بتائیں گی, اور آپ ذرا سنیے گا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. آپ, اور میں آپ کی کالز کا دیکھیے انتظار کروں گا. آپ کیا ہو رہا ہے کہ کہاں گئے سارے نیکی کرنے والے, کدھر گئے؟ کوئی ہے نہیں کیا؟ ندا نہیں آ رہی ہے آسمانوں سے؟ کوئی ہے جو میرے بندوں کی مدد کرے؟ کوئی ہے جو میرے بندوں کا خیال کرے؟ اس حدیث قدسی کو سب بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم, جب میں بیمار ہوا تو تو نے کیا میری عادت کی؟ جب میں بھوکا تھا تو کیا تو نے مجھے کھانا کھلایا؟ جب میں پیاسا تھا تو کیا تو نے مجھے پانی پلایا؟ اللہ کو نہ بھوکا رہنے, نہ اللہ کو اس کی حاجت ہے, نہ وہ پیاس کی حاجت ہے, نہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے. لیکن وہ بتا یہ رہا ہے کہ اگر کسی دوسرے بندے کی یہ تکلیف ہے تو کیا تو نے اس کو جا کر پوچھا, اس کی خیریت دریافت کی؟ تو میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو مہمان یہاں پر آتے ہیں, یہ بڑی آس کے ساتھ آتے ہیں, بڑی امید کے ساتھ آتے ہیں, آپ کے لیے آتے ہیں, آپ کی نیکیوں میں اضافہ کروانے کے لیے آتے ہیں. یہ آتے اس لیے تاکہ آپ کوئی نیک عمل ایسا کریں جس کی وجہ سے آپ کی خلاصی ہو سکے, آپ کا نام اچھوں میں آ سکے, آپ اچھوں میں پکارے جائیں, آپ کا نام اچھوں میں لیا جائے. تو پھر یہ آئی ہیں تو ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے. نورین صاحبہ, مائک آپ کے پاس. جی, میرا ایک بیٹا ہے, 3 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹیاں ہیں میری. میرے شوہر کے جو ہے نا, ان کو کینسر ہو گیا تھا. تھوڑا مائک اوپر کر لیجیے. میرے شوہر کو کینسر ہو گیا تھا, تو پہلے سے ہماری زندگی خیر اچھے سے گزر رہی تھی. اس کے بعد جو ہے نا بہت مسئلے آ گئے زندگی میں, بہت پریشانیاں بڑھ گئیں میرے لیے. میرے بچے بھی بہت چھوٹے تھے اس وقت, تو کرائے کا گھر ہے میرا. میری بچیاں دونوں پڑھ رہی ہیں, بیٹا بھی میرا پڑھتا تھا, تو اس وجہ سے ان کی پڑھائی بھی رہ گئی. یہ کہ میرے گھر والوں نے میری تھوڑی بہت سپورٹ کری جب تک. اب یہ کہ میری بچی بہت بیمار رہتی ہے, چھوٹی والی.
اس کو جو ہے سانس کی تکلیف رہتی ہے، اور اب میری بھی کنڈیشن جو ہے نا خراب رہتی ہے، طبیعت میری ٹھیک نہیں رہتی، میری بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ایک دم لو ہو جاتا ہے، کمر کی تکلیف ہو گئی ہے مجھے، ان ٹینشنوں کی وجہ سے میں خود بیمار ہو گئی ہوں کہ بس میری مدد کریں کہ میرے بچوں کو کوئی کاروبار ہو جائے، کوئی پڑھ جائے، میرا بچہ کسی قابل بن جائے، میرے بچے پڑھ کے. آپ نے سنا نورین صاحبہ سے زیادہ اور کیا کہہ سکتی ہیں. تھوڑی بہت ہمت جٹا کر انہوں نے آپ سے یہ باتیں کر لی ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے ہمت اپنے اندر پیدا کر کے اپنے درد کو آپ سے بیان کرتا، کیونکہ زمانہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا. زمانہ درد کی داستان سن کر یہ تو ہوتا ہے کہ شاید ہمدردی کے دو بول بول لے اور مشورہ کوئی دے دے، لیکن دینے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. بہت اچھا ذکر ہو رہا تھا فجر کی نشریات میں، سحر کی نشریات میں، کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. واقعی کون دیتا ہے دینے کو بھی منہ چاہیے. اور جس کے منہ کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے رخسار مبارک کا ذکر ہو رہا ہے، وہ منہ تو ایسا تھا کہ وہ تلاش کر رہا ہوتا تھا کس کو دینا ہے. تلاش کر کے جب وہ دے دیتے تھے تو دے کر یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ میں نے تم کو دیا ہے. وہ تو سوال بھی نہیں کرتے تھے کسی سے. گھر میں 7-7 دن کا فاقہ ہوتا تھا، تب بھی اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا تو ایسی خندہ پیشانی سے دیتے کہ جیسے خود کا پیٹ بہت بھرا ہوا ہے. حالانکہ میرے سرکار 7 دن سے فاقے سے تھے. مجھے یاد آ گیا ایک ایسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کچھ کما کر لائے. یہودی کے باغ میں پانی دیا تھا تو ان کو 1 درہم ملا. اس 1 درہم سے انہوں نے جو خریدی، جو خرید کے گھر میں لائے. حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ روٹی بنا دیجیے. روٹی بنائی تو بڑی روٹی بنتی تھی پہلے زمانے میں، آج بھی بنتی ہے آپ کو قندہار میں، افغانستان میں، عراق میں، ایران میں. روٹیوں کا ہمارے یہاں تو چھوٹی بنتی ہیں، بڑی روٹیاں بنتی ہیں. اس میں جو ٹکڑے کیے، آپ ایک ٹکڑا امام حسن کے لیے کیا، ایک ٹکڑا امام حسین کے لیے کیا، ایک ٹکڑا سیدہ زینب کے لیے کیا، اور ایک ٹکڑا بی بی فاطمہ الزہرا، اور ایک اپنے لیے ٹکڑا کیا. بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے جب ٹکڑا کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بابا کو بھی دے کے آ جاؤں. آج بہت دنوں بعد ہمارے کھانا پکائے. تو حجرہ عائشہ، حجرہ فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ عائشہ سے متصل تھا. یعنی باب جبریل، جہاں حضرت جبریل آتے تھے وہاں حضرت فاطمہ کا گھر تھا، اور جہاں رسول آتے تھے وہ حضرت عائشہ کا گھر تھا. اس کو سمجھیے، جہاں حضرت جبریل آتے تھے حضرت فاطمہ کا گھر تھا، جہاں رسول آتے تھے حضرت عائشہ کا گھر تھا. یہ بہت دیر میں سمجھا. جہاں حضرت جبریل آتے تھے وہ حضرت فاطمہ کا گھر تھا، جہاں رسول آتے تھے وہ حضرت عائشہ کا گھر تھا. جبریل کیوں آتے تھے؟ جھولا جھلانے آتے تھے. تو بہرحال وہ گئیں، اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ بابا آج ہمارے گھر میں بہت دنوں بعد کھانا روٹی پکی ہے، تو میں نے روٹی پکائی ہے، تو میں روٹی کا ایک ٹکڑا آپ کے لیے لے کر آئی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روٹی دی اور کھانا شروع کر دیا. تو فاطمہ کو تردد ہوا. انہوں نے کہا یہ مجھے بوسہ بھی نہیں دیا، ماتھے پہ ہمیشہ دیتے تھے، اور پوچھا بھی نہیں کہ بیٹی کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا. میں بتانا چاہتی ہوں. تو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑا. آئے کیا ہاتھ ہوں گے جو رسول کا بازو پکڑ لیتے؟ آئے کیا ہاتھ ہوں؟ آپ نے ان کا بازو پکڑا اور کہا کہ بابا جان میں 3 دن سے بھوکی ہوں، آپ نے بیٹی کی طرف نہیں دیکھا. تو آپ کا جب چہرے مبارک اٹھا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور سارے مبارک تر تھی. آپ نے کہا بیٹی تو 3 دن سے بھوکی ہے، تیرا بابا 7 دن سے بھوکا ہے. تو یہ وہ گھر ہے جہاں پر سوائے سخاوت کے اور کچھ نظر نہیں آتا. تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو میں اسی ترازو میں کہ آپ امتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج اگر نورین صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں تو ان کی بیوی کا خیال ہم سب نے مل کے کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے. میں آپ کی کالز کا انتظار کر رہا ہوں. میں منتظر ہوں کہ آپ کی کال آئے. مسلسل آپ ٹکر چلاتے رہیں کالز کا تاکہ لوگ کال کریں، لوگ مدد کریں. لوگوں کو مدد کرنی چاہیے. یہ رمضان اسی طرح گزر جائے گا، پھر یہ مہینہ نہیں ملے گا. یہاں نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں بھائی. یہاں پر آپ کے عمل کا دگنا ثواب آپ کو ملتا ہے. تو میں انتظار کر رہا ہوں آپ کی کالز کا. آپ کی کالز آئیں تو میں اپنی بہن کو کوئی خوشخبری سنا سکوں، کچھ بتا سکوں.
کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو آگے بڑھ کر مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں, کوئی کال آ نہیں رہی. کبھی کبھی جب دروازے پر دستک نہیں ہوتی تو بہت دل پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا شہر کے سبھی لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے, کیا کوئی ہمارے گھر پر آئے گا نہیں آج. تو میں بھی یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, اس وقت دستک کا انتظار کر رہا ہوں, اور میرے لیے دستک ہے آپ کی کال, اور میں کال کا منتظر ہوں. کوئی کالر ہے ابھی تو مجھے بتائیں. کوئی کال ابھی تک نہیں آ رہی ہے. حفصہ صاحبہ کوشش کریں پوری, آج ہمیں نورین کی مدد کر کے بھیجنا ہے. کوئی کالر موجود ہو تو ہمارے ساتھ آئیں, ہم سے آ کر بات کریں. آپ بیٹا کیا کرتے ہو؟ فوٹو اسٹیٹ کا کام کرتا تھا, اس کے بعد لاک ڈاؤن ہو گیا کورونا کی وجہ سے, تو کام چھوٹ گیا. ہفتے میں 1000 روپے ملتے تھے, اس سے تھوڑا بہت گھر چلتا تھا. پاپا کی ڈیتھ کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی, اس کے بعد میں کام کرنے لگ گیا. میرے کو پڑھنے کا بھی شوق ہے, میں چاہتا ہوں پڑھائی کے ساتھ اپنا کام بھی کر لوں. ٹھیک, پے پیل کے ذریعے بھی آپ ہمیں اپنی رقم دے سکتے ہیں, جو ہمیں یو کے میں دیکھ رہے ہیں, یو ایس اے میں دیکھ رہے ہیں, بیرون ملک دیکھ رہے ہیں. پے پیل کا اکاؤنٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ ہمیں یو پی ایل بینک اکاؤنٹ میں بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ہماری. اور اس کے علاوہ آپ براہ راست بھی ہمیں پیسے بھجوا سکتے ہیں. نمبر اسکرین پر آ رہا ہے, آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں پیسے بھجوا سکتے ہیں. میں کالز کا انتظار کر رہا ہوں. کیا آج کوئی بھی کال نہیں آ رہی؟ کیا آج کوئی بھی بات نہیں کر رہا؟ کال آئی نہیں ہمو صاحب, کال فون ہی نہیں بج رہا. irrelevant کالز آ رہی ہیں, یعنی لوگ پوچھ رہے ہیں. میں اس وقت تھوڑی دیر کے لوگوں سے کہوں گا کہ پلیز آپ اگر جو لوگ سوال کے لیے یا اس وقت لوگ ٹرانسمیشن کی تعریف فون پلیز اس وقت نہ کریں. یہ ذرا ٹائم چھوڑ دیجئے جو اس وقت نیکی کے لیے کال کر رہے ہوں گے, پیار انداز نیکی, ان کو تاکہ یہ کال مل سکے اور ان کی کال ہم تک آ سکے. ہمارے ڈونرز کو باہر تھے, حفصہ کو کال ملانی تھی, ان سے انہیں کو کال ملا لیں تاکہ کم از کم ہم آج نورین, کیونکہ نورین وہی سوچ رہی ہوں گی کہ میں ایسی بری ہوں کیا کہ کوئی میری مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہا. تو ایسی کیا بیوہ کی مدد نہیں کرو گے؟ کیا معاشرے سے بیواؤں کی مدد کرنے والے اٹھ گئے؟ کیا یتیموں کا سہارا بننے والے اب نہیں رہے؟ کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا؟ کیا ہم یہیں پر بند کر دیں, پروگرام ختم کر دیں؟ ہم آج سے نیکی نہ کریں, ہم آج سے ترغیب نہ دیں, ہمیں بتا دیں, ہم ختم کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ اس طرح کریں گے کہ کسی کی مدد نہیں کریں گے تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اہل پاکستان تو بہت پیار کرنے والے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں 5000 دینا چاہ رہا ہوں, ان کے لیے دعائیں ہوئی ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, بڑی عنایت آپ کی. چلیے 5000 روپے کسی نے آ کر دیے ہیں, تو کوئی تو پہلا پتھر مارنے والا آیا. آئیے, اور آئیے لوگ, آئیے. ابھی نورین کی بہت مدد کرنی ہے ہم نے, نورین کی ہم نے اتنی مدد کرنی ہے. آپ نے 5000 روپے دیے ہیں, کچھ مجھے ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرسٹ نے بھی دیا ہے. آج ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرسٹ بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے. محمود سلطانہ فاؤنڈیشن کا لفافہ موجود ہے ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے, لیکن آپ کہاں ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ پھر ہمیں نیکی کا کام کرنا ہی نہیں چاہیے, ہے نا؟ ڈاکٹر جاوید عالم فاروقی کی طرف سے بھی 5000 روپے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. 5000 روپے ڈاکٹر جاوید عالم. 10,000 روپے, تو 10,000 روپے میری طرف سے بھی 5000. احمد رضا خان, یہاں ہمارے لوگ ہی ہم سب لوگ کر رہے ہیں, آپ لوگ کیوں نہیں آگے بڑھے؟ وہ بیچاری آنکھوں میں ان کے آنسو ہیں اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں, تو پھر ہم سب مل کے کر لیا کریں. تو ہمیں بھی ضرورت بھی نہیں ہے, ہم سب مل کر ہی آپس میں کر لیا کریں گے. میں تو اہل پاکستان سے اپیل کر رہا ہوں, میں تو آپ لوگوں سے مدد کی اپیل چاہتا ہوں, میں تو آپ کی طرف سے چاہتا ہوں کہ کوئی آواز آئے, میں تو چاہتا ہوں آپ مدد کے لیے آگے بڑھیں. ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام عامر بھائی. جی فرمائیے. جی عامر بھائی, میں ان کو نورین کو 20,000 دینا چاہ رہی ہوں. 20,000 روپے نورین کو دینا چاہیے, یعنی ٹوٹل ہمارے پاس 20,000 روپے, 20,000 روپے, یعنی 10,000. آپ نے 5,000 دیا, آپ نے جی کتنے؟ 50 یا 25؟ 50,000 روپے دینا چاہتی ہیں آپ. 50,000 روپے. بہت بہت شکریہ میری بہن. دیکھیں ایسے ہوتا ہے, لیکن مجھے جگانا پڑتا ہے بہت. مجھے ایسا لگتا ہے میں سحری میں جگانے والا ہوں, سو اٹھو سب جاگ جاؤ سحری میں. لیکن آپ جب جاگ جاتی ہے, پاکستانی قوم جب جاگ جاتی ہے, تو بیدار ہونے کے بعد اسے پھر سلانا بہت مشکل ہے. کہ بیدار ہو جائے نا قوم,
اور یہ مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے تو پاکستانی قوم سے بہتر مدد کرنے والی کوئی قوم نہیں ہے. یہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں, عجیب و غریب قوم ہے یہ, اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہے لیکن کسی دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آگے ضرور بڑھتی ہے. 50,000 روپے ہو گئے جمع, اس کے علاوہ 10,000 روپے, یہ 70,000 روپے جمع ہو گئے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی یہ ان کو دینے تھے 10,000 روپے. 10,000 روپے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. آپ کے رزق میں, آپ کے کاروبار میں, آپ کی اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے. 10,000 روپے اور آئے. جی واصل شاہ صاحب. 5 واصل شاہ صاحب کی طرف سے بھی ہو گئے. لیجیے جناب, یہ اس طرح سے قریباً ہم 80,000 کے قریب پہنچ گئے. 80,000 ہو گئے. 10,000 روپے ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرسٹ کی طرف سے, 10,000 روپے محمود رسول کی طرف سے, 1 لاکھ روپے کی آپ کی مدد ہوئی. ماشاءاللہ, یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. اور یہی محبت آپ کی, یہی پیار مجھے زندہ رکھتا ہے. عامر لیاقت اگر آج زندہ ہے تو آپ کی اس پیار کی وجہ سے, اس محبت کی وجہ سے کہ آپ اس کی نیکیوں میں, اپنی نیکیوں میں اس کا ساتھ دیتے ہیں. یہ نیکیاں آپ کی ہیں اور نیکی کے اس سفر میں ہم سب ایک ساتھ شامل ہو کر چل رہے ہیں. آپ نے بہت بڑا کام کیا سب نے مل کر. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, واصل صاحب, احمد رضا, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے, وقفے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.